الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے النہی عن سؤال الامارہ. امارت یعنی حکومت یا حکومتی عہدہ، اس کو طلب کرنے، اس کو مانگنے کی ممانعت. واختیار ترک الولایات اذا لم یتعین علیہ او تدعو حاجتا الی. اور حکومتی عہدوں اور ولایات کو ترک کر دینا اس شرط پر کہ کسی فرد کو اس پر متعین نہ کیا گیا ہو یا کوئی حاجت متقاضی نہ ہو. یعنی اگر تو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، یا آپ کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ ولایت کو، حکومت کو، حکومتی منصب اور عہدے کو قبول کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو قبول نہ کریں یا اس کو اختیار نہ کریں. اور اس کا تو سوال نہیں ہے کہ آپ اس کو طلب کریں، آپ اس کو مانگنے لگیں، آپ اس کی چاہت میں لگ جائیں. یہ ہم مختلف جو روایتیں پچھلے پڑھتے آ رہے ہیں ابواب، تو ہم نے یہ باب پڑھا تھا کہ جو ولاۃ الامور ہیں، جو انچارج ہیں معاملات کے، ان کو حکم دینا نرمی کا، اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کا، ان پر شفقت کرنا، اور ان کو منع کرنا کہ وہ ان کو دھوکہ دیں اور ان پر شدت کریں، ان کی مصلحتوں سے روگردانی کریں اور ان کی حاجتیں دور کرنے سے غفلت کریں. اس کے بعد اگلا باب ہم نے پڑھا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو ولی عادل ہے، ایک ایسا حکمران کہ جو عادل ہے، اس کے فضائل کیا ہیں. پھر ہم نے باب پڑھا تھا کہ جو اولو الامر ہے، اگر وہ معصیت کا حکم نہ دے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ معصیت کا حکم دے تو اس کی اطاعت حرام ہے. اب اسی حوالے سے آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امارت کو مانگنا، یعنی حکومت مانگنا، حکومتی منصب مانگنا، اس سے روکا گیا ہے. اور انسان کے لیے احوط یہی ہے، احتیاط والا رویہ یہی ہے، سیف بات یہی ہے کہ جب تک اس کو اپوائنٹ نہ کیا جائے یا کوئی بہت ضرورت نہ ہو تو وہ اس طرح کی کسی منصب کو نہ لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف جبلتیں رکھی ہیں، جن میں چند جبلتیں بہت منہ زور ہیں. ایک جبلت جو ہے وہ بھوک کی ہے، اور بھوک کے ساتھ گویا مال کی ہے. دوسری جبلت انسان کے اندر جو بہت منہ زور ہے وہ جنس کی ہے. اور تیسری ایک بڑی جبلت انسان کے اندر جاہ کی ہے، جاہ یا شرف. یعنی انسان بڑا بننا چاہتا ہے، انسان نمایاں ہونا چاہتا ہے، انسان لوگوں پر جو ہے برتر ہونا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کا نگران بنے، ان کو ڈومینیٹ کرے، ان کو ڈکٹیٹ کرے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی بھیڑوں کے یا بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے تو جتنی تباہی وہ مچاتے ہیں، جتنا فساد وہ برپا کرتے ہیں، اس سے زیادہ فساد انسان کے اندر دو چیزیں ہیں جو اس کے دین کو پہنچاتی ہیں. یعنی دو بھوکے بھیڑیے گلے کو برباد کر دیتے ہیں. کہا کہ انسان کے اندر اگر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ اس کے دین میں اس سے زیادہ فساد برپا کرتی ہیں.
یعنی گویا دو بھوکے بھیڑیاں ہیں جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں. ایک کیا ہے انسان کا مال کی حرص کرنا، اور دوسرا ہے انسان کا شرف کی حرص کرنا، یعنی شرف کا حریص بننا. تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے اندر ملکیت بھی ہے اور انسان کے اندر بہیمیت بھی ہے، اور مال کی طرف جو انکلینیشن ہے اور عزت اور آبرو کی جو خواہش ہے، ایک خاص دائرے کے اندر یہ مطلوب ہے. یعنی انسان کے اندر اگر مال کی حرص بالکل ہی ختم ہو جائے تو انسان گھر گھرستی کے معاملات نہیں چلا سکتا، اپنی زندگی کو سسٹین نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر جاہ بالکل ہی ختم ہو جائے، عزت اور آبرو اور شرف کا بیج ہی مر جائے، تو پھر تو کوئی بھی آدمی اس کو آئے گا اور ذلیل کر جائے گا. اس سے انسان کے اندر دناعت اور ذلت پیدا ہوتی ہے. تو ایک ضروری حرص مال کی بھی ضروری ہے، درکار ہے، اور شرف کی بھی درکار ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں حدوں میں رہ نہیں پاتی، اور انسان مال کے معاملے میں بھی انتہائی حریص ہو جاتا ہے. سورہ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اور ایسے ہی حدیث آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی آدم ہے اس کے پاس سونے سے بھری اگر ایک وادی ہو تو وہ کہے گا کہ دو ہوں، دو ہو جائیں تو کہے گا تین ہوں. اور ایسا شخص جو انتہائی حریص ہو گیا ہے مال کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا پیٹ پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتی. تو اسی طریقے سے بلند ہونا، بڑا ہونا، شرف حاصل کرنا، منصب حاصل کرنا، لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہونا، یہ جو انسان کے اندر طلب ہے یہ انسان کے دین کو غارت کر دیتی ہے. یہ انسان کے اندر کی جو ملکیت ہے اس کو معدوم کر دیتی ہے اور انسان کے اندر کی بہیمیت کو غالب کر دیتی. پہلے امام صاحب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سورہ قصص کی ایک آیت لے کر آئے ہیں، آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بلندی یا بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ہی زمین میں فساد چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ متقی کون ہے. متقی وہ شخص ہوتا ہے جو نہ تو دنیا میں بڑائی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر جو امام صاحب نے عنوان قائم کیا اس میں گویا یہ فرمایا ہے کہ سوال کرنا امارت کا اور حکومتی منصب کا اور ذمہ داری کا یہ ٹھیک نہیں ہے. آگے وہ روایات بھی لے کر آئیں گے. اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ عام طور پر آدمی خود سے ولایات کو اختیار نہ کریں. ہاں اگر اس کو متعین کر دیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جو حکومتی منصب ہیں یا ولایت ہے یا امامت ہے یا خلافت ہے، ان معنوں میں کہ انسان سلطان بنے، امیر بنے یا عامل بنے، گورنر بنے، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جس کے بارے میں جس کو یہ بات کہی جائے اس کو لینا ضروری ہو. نہیں، اگر اس کو متعین کر دیا جائے، اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے. یہ فرض علی الکفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. یعنی ہر آدمی پہ کا فرض نہیں ہے، چند لوگ ہیں وہ نکل آئیں اور وہ یہ ذمہ داری اٹھا لیں تو بس ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ضرورت دائی نہیں ہے، اگر تو کوئی ضرورت ہے، کوئی مصلحت ہے امت کی، قوم کی، افراد کی، پھر انسان کو منصب قبول کرنا چاہیے. اور قرآن مجید میں اس کی جو مثال دی گئی ہے وہ سورہ یوسف میں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا سارا معاملہ ہے. جیسے وہ جیل میں گئے وہ سب آپ کو معلوم ہے، اور پھر وہاں پہ جیل کے دو ساتھی تھے اور انہوں نے اپنے خواب بیان کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تأویل الاحادیث یعنی خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کا خاص علم دیا تھا. تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دی. اور ان میں سے ایک جس کی جان بچنی تھی وہ گویا جو ہے بادشاہ کا ساقی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ اپنے مالک سے بھی ذکر کر دینا کہ بھئی اس طریقے سے ایک بے گناہ آدمی جو ہے وہاں پر پھنسا ہوا ہے.
پھر جو مشہور خواب آیا بادشاہ کو اور اس نے تعبیر پوچھی اپنے لوگوں سے جو اس کے تعبیر بتانے والے یا فہیم لوگ اس کے دربار میں تھے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اضغاث و احلام، اور کہا کہ یہ تو ایسی پریشان خواب ہیں، ہم تو جو بامانی خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر جانتے ہیں، اور ہم اس طرح کی جو ہے بالکل ایسی باتیں کہ جو بے سر و پا ہوں ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ پھر اس وقت اس شخص کو یاد آیا کہ بھئی وہاں پر ایک صاحب تھے جو کہ یہ علم رکھتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ گئے وہ صاحب اور جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا، انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور آ کر جو ہے بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر اس نے ان سے کہا کہ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ بھی لاؤ ان کو، یوسف کو لے کر آؤ۔ فلما جاءہ، جب وہ آئے ان کے پاس، وکلمہ، اور جو ہے وہ بادشاہ نے ان سے کلام کیا، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہے میرے نزدیک مکین امین استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں تمہیں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، یا میں تمہیں اپنا خاص کارکن یا عامل یا مشیر بناتا ہوں، اور تم میرے ہاں جو ہے طاقت والے بھی ہو، غلبے والے ہو، تمہارے پاس مرتبہ ہوگا، اور تم جو ہے وہ گویا تمہیں شرف بھی ملے گا۔ تو پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے جو زمین کے خزانے ہیں نا اس پر مقرر کر دیں، اور کہا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں ایک تو ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور پھر میں جانتا ہوں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو عام طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو ایک طرح سے منصب طلب کیا، تو جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے کوئی اول وہلہ منصب طلب نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، ان سے گفتگو ہوئی، اور بادشاہ پہلے کہہ چکا ہے کہ بھئی اب آپ نے ہی مسئلہ بتایا ہے، آپ نے ہی حل کرنا ہے، اور اب آپ میرے ہاں منصب والے، مکین امین، مکین ہے، آپ کو ایک تمکن حاصل ہے یہاں پر میرے دربار میں۔ پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ مجھے کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ ذمہ داری دے دیں، چونکہ مسئلہ بھی اسی کے حوالے سے پیدا ہونا ہے، غلے کا مسئلہ پیدا ہونا ہے، قحط کا مسئلہ پیدا ہونا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حاجت تھی، ضرورت تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے امانت بھی دی تھی، تو اگر اس وقت وہ یہ منصب لینے سے انکار کر دیتے تو لوگوں کا حرج ہوتا۔ تو اگر کوئی ضرورت داعی ہو تو انسان منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں بہرحال انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ ان سے جب کہا گیا کہ بھئی اب آپ کو ہمارے ہاں ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے، اب بتائیے کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اس موقع پر انہوں نے ایک خاص منصب جو ہے وہ مانگا کہ یہ منصب مجھے دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد جو احادیث وہ لے کر آئے ہیں، سیدنا ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا، یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسأل الامارہ، کبھی عمارت کو طلب نہ کرنا، کبھی حکومت کو نہ مانگنا، کبھی حکومتی منصب کی طلب نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، کہ اگر تمہیں یہ عمارت دی جائے گی تمہارے سوال کیے بغیر، تمہارے مانگے بغیر، تو تمہاری اس پر مدد کی جائے گی۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، اور اگر تمہیں یہ ذمہ داری دی جائے گی تمہاری مانگ پر، تمہارے مطالبے پر، تمہارے سوال پر، تو تمہیں پھر اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان خود سے چاہے بڑا بننا، خود سے چاہے مملکت لینا، چونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے پاؤں ٹل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ کے ہاں 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ تو اس میں عمر کے بارے میں بھی سوال ہے، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہے، کہاں فنا کی، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہاں گلایا۔ اسی طریقے سے وہ حدیثیں ہم پڑھتے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک چرواہے کی طرح ہے، گڈریے کی طرح ہے، اور تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے گلے کے بارے میں۔ اور وہاں آغاز یہیں سے ہوتا ہے، الامام راعٍ،
ومسئول عن رعیتہ، امام یعنی حکمران وہ بھی نگران ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گلے کے بارے میں۔ تو جو جتنا بڑا ہے اس کی رعیت اتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر، وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ گھر کے معاملات کی انچارج ہے۔ خادم کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے مالک کے مال کا انچارج ہے۔ تو جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جس کو مسلمانوں کے کسی امر کا انچارج بنایا جائے، پھر نہ وہ اس کے لیے محنت کرے نہ اس کے لیے خیر خواہی کرے، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعیت پر انچارج بنایا اور اس نے اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا، خیانت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ انسان جتنا بڑا دائرہ ہے اس کا، اتنی ہی بڑی اس کی پوچھ بھی ہے، اس سے اتنا ہی بڑا اس سے مطالبہ بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے طلب نہ کرنا۔ اگر تم خود سے طلب کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر چاہت ہے، تمہارے اندر طلب ہے، تم چاہتے ہو بڑا بننے کی، یا کم از کم تمہیں اپنے اوپر کوئی بہت اعتماد ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی ذمہ داری تم اٹھا لو گے، تو خود سے، جس کو کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، اور خود سے جو ہے آزمائشوں کو طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے ساتھ جنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمنوں سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر تم مانگ کر لیتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا، تم جانو اور تمہارا وہ منصب جانے، اللہ تعالیٰ اپنی اعانت اور اپنی نصرت تم سے ہٹا دیں گے۔ اور اگر تمہاری چاہت کے بغیر، تمہاری طلب کے بغیر یہ ذمہ داری تم پہ ڈال دی گئی تو پھر تمہاری اعانت کی جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ منصب ملا، وہ کھڑے ہو کر پہلے خطبے میں یہی کہا، اے لوگو تم نے مجھے اپنا امام بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک میں سیدھا رہوں میری بات ماننا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھے اللہ کی راہ پر لے آنا۔ تو اس روایت کے اس پہلے حصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود سے طلب کرنا منصب کو اور حکومتی عہدوں کو یہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر یہ طلب کرنا نفس کے لیے ہو، علو کے لیے ہو، شرف کے لیے ہو، تو پھر تو بہت ہی فیٹل ہے اور انسان کے دین ایمان کے لیے غارت گر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔